دوستو، دنیا کا ایک ایسا خطہ جہاں بچے سوتے ہوئے جاگتے ہیں، ماں کی گود میں بچہ دفن ہو جاتا ہے، جہاں پر دن موت کی خبر لے کر آتا ہے، یہ ہے فلسطین۔ فلسطین وہ سرزمین قدم رکھے جہاں مسجد اقصی ہے، وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا، لیکن آج یہی سرزمین بارود، لاشوں اور ظلم کی خاک بن چکی ہے۔ فلسطینی تنازع دنیا کے سب سے زیادہ طویل تنازعات میں سے ایک ہے۔ تقریباً 69 سال میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضہ قائم ہو چکا ہے۔ اس تنازع کی جڑیں 1867 کی پہلی صہیونی کانگریس اور 1917 کے بلفور اعلامیہ سے جڑی ہے، جب برطانیہ نے اعلان کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر قائم کیا جائے گا۔ اس وقت فلسطین میں یہودی اقلیت تھی، لیکن یہودی امیگریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ دیا، ایک یہودی ریاست، ایک عرب ریاست، مگر تقسیم کے بعد 1948 میں اسرائیل نے خود کو ریاست قرار دے دیا۔ اس وقت لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ یعنی قیامت کا دن کہتے ہیں۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارہ، غزہ، گولان کی پہاڑیاں اور جزیرہ نما سینا پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں موجود لاکھوں فلسطینی اسرائیلی فوجی قبضے کے تحت آ گئے۔ ان کے گھروں کے ارد گرد دیواریں بن گئیں، ان کی زمینیں چھینی گئیں، بستیوں میں اسرائیلی یہودیوں کو لا کر بسایا گیا اور فلسطینیوں کو ان کے ہی زمین پر قیدی بنا دیا گیا۔ 1993 اور 1995 میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس کے تحت 2 ریاستی حل کی امید بندھی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی، مگر یہ صرف کانسوں تک محدود رہا۔ اہم مسائل جیسے یروشلم کا کنٹرول، فلسطینی مہاجرین کی واپسی، اسرائیلی بستیاں اور سرحدی معاملات ہمیشہ رکاوٹ بنے رہے۔ نتیجہ غزہ اور مغربی کنارے 165 جزیروں میں بدل چکے ہیں، جہاں ہر طرف چیک پوسٹ، دیواریں اور بندوقیں ہیں۔ آئیے ایک شہید فلسطینی بچے کی ماں کا فرضی خط سناتے ہیں۔ میرے لال، تو آج شہید ہو گیا، تیرا بستہ ابھی بھی دروازے کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ میں نے تیرے جوتے کو چوم لیا، تیری قمیص پر خون تھا، میں نے سونگھ لیا۔ پتہ ہے تجھے دفناتے وقت میں روئی نہیں، بس تیرے دشمنوں کے خلاف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، اگر یہ تیرا دین ہے تو ہمیں بھی شہادت عطا کر دے۔ یہ ہے جہاد، یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ جذبہ جسے ہم بھول چکے ہیں۔ یہ تنازع صرف ایک علاقائی نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ ہے۔ لاکھوں فلسطینی مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ غزہ کو اوپن ایئر پریزن یعنی کھلی جیل کہا جاتا ہے۔ تعلیمی ادارے تباہ، ہسپتالوں میں دوائیں نہیں، پانی گندا، بجلی چند گھنٹوں کے لیے اور اوپر سے ڈرون بمباری اور خوف۔ 2025 میں ایک بار پھر غزہ پر اسرائیل نے شدید حملے کیے۔ بمباری کا آغاز ایک مسجد پہ ہوا، جس کے بعد پورے شہر کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہزاروں افراد شہید، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ ہسپتال تباہ کر دیے گئے، پانی اور بجلی بند کر دی گئی اور خوراک کی قلت نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ سب حماس کے خلاف آپریشن ہے، لیکن سوال یہ ہے، بچوں، عورتوں، عام شہریوں کا کیا قصور؟ دنیا کے بڑے ممالک کیسا رد عمل دے رہے ہیں؟ امریکہ نے حسب روایت اسرائیل کی حمایت کی، یورپی یونین نے صرف تشویش کا اظہار کیا، اقوام متحدہ نے بیان جاری کیا، لیکن کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف بیانات تک محدود رہیں۔ سوال یہ ہے، اگر یہی ظلم کسی اور ملک میں ہوتا تو کیا رد عمل اتنا ہی کمزور ہوتا؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو ہی دہشت گرد کہا جا رہا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، مسلم دنیا کہاں ہے؟ OIC نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، سب نے صرف مذمتی بیانات دیے۔ ترکی نے نسبتاً سخت زبان استعمال کی، لیکن محدود اقدامات کیے۔ ایران نے حماس کی حمایت کی، مگر اس سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ امت مسلمہ کے 50 سے زائد ممالک، لیکن ایک مؤثر رد عمل نہیں۔ یہ خاموشی کیا خوف ہے یا بے حسی؟ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ پوری امت کا امتحان ہے۔ یہ صرف زمینی
قبضے کا نہیں، یہ انسانیت کی ضمیر کا سوال ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل ہم بھی اکیلے ہوں گے۔ اٹھو، آواز بنو، سوشل میڈیا پر، عوامی جلسوں میں، دعا میں اور جہاں ممکن ہو عمل میں، کیونکہ فلسطین صرف ایک جگہ نہیں، فلسطین ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں مظلوم کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ فلسطین کے بچے، ہم شرمندہ ہیں لیکن وعدہ کرتے ہیں تمہاری آواز ہم بند نہیں ہونے دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔